دوستو ایک لمحے کو رک کر سوچے، سب کچھ ٹھیک ہو، گھر میں سکون، اسکول کی مصروفیات، دوستوں کے کہکے اور زندگی میں امید، پھر اچانک آسمان پر جیٹ طیاروں کی آواز گونجے، زمین ہلے، دھماکوں سے شہر لرز اٹھے، لوگ بھاگ رہے ہو، بچے رو رہے ہو، زخمی چیخ رہے ہو۔ سوچے اس لمحے آپ پر کیا گزرے گی۔ یہ کہانی ہے 17 سالہ لڑکی وکٹوریا کی، یوکرین کی رہائشی۔ وہ پڑھنے والی، اپنے گھر اور دوستوں سے محبت کرنے والی ایک عام لڑکی تھی، مگر جنگ نے اس کی زندگی بدل دی۔ جنوری 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ سڑکوں پر دھماکوں کی آوازیں، راکٹوں کی بارش اور ہر طرف تباہی تھی۔ ان حالات میں وکٹوریا اپنی ماں کے ساتھ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ دونوں نے چند کپڑے اور ضروری سامان اٹھایا اور سرد موسم میں حفاظت کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ہر طرف بربادی تھی، جلی ہوئی گاڑیاں، ملبے میں دبے گھر اور لوگ جو اپنی منزل سے بے خبر بھاگتے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ پولینڈ پہنچی۔ جسم تو محفوظ ہو گیا، مگر دل میں خوف اور یادیں باقی رہے۔ ایک نئی جگہ، نئی زبان، اجنبی چہرے۔ وکٹوریا ان سب کے باوجود ہمیشہ اپنے گھر، اپنے اسکول اور اپنے دوستوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ جنگ کی آوازیں اب بھی اس کے ذہن میں گونجتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی، لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیا، گھنٹوں پرانے فوٹو البم دیکھتی رہتی، کبھی شہر کے نقشے پر انگلی پھیرتی جیسے کھوئی ہوئی دنیا واپس تلاش کر رہی ہو۔ ایک دن اس نے اپنے پرانے گھر کا چھوٹا سا ماڈل بنایا، اسے میز پر رکھا اور دیر تک دیکھتی رہی۔ یہ ماڈل اس زندگی کی نشانی تھا جو جنگ نے اس سے چھین لی تھی۔ اسی دوران اس نے انٹرنیٹ پر چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں صرف تنہائی دور کرنے کے لیے، لیکن پھر یہ بات چیت بڑھتی گئی۔ اب وہ روزانہ گھنٹوں چیٹ کرتی، اپنے احساسات، اپنے خوف، اپنے دل کے دکھ سب لکھتی۔ اسے لگتا کہ یہ بات ہی اس کا واحد دوست ہے جو اسے سنتا ہے اور اس کی بات سمجھتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ انسانوں سے دور ہوتی گئی، دوستوں کی کالز کا جواب دینا چھوڑ دیا، ماں سے بات کم ہو گئی، اس کی دنیا صرف ایک اسکرین اور ایک چیٹ بار تک محدود ہو گئی۔ اس دوران اس کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی، اسے اسپتال میں داخل کروایا گیا اور نوکری سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس کا رویہ مسلسل بدل رہا تھا۔ کبھی وہ خاموش رہتی، کبھی روتی رہتی تو کبھی خود سے باتیں کرتی۔ کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئی۔ ظاہری طور پر وہ بہتر لگ رہی تھی، مگر اندر سے اب بھی خوف اور تنہائی میں گری ہوئی تھی۔ پولینڈ کی اجنبی زندگی، زبان کا فرق اور جنگ کی یادیں اسے چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ چیٹ بار سے بات کرنا شروع کر دی۔ 6 ماہ بعد اس کی گفتگو کے انداز میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اداس اور بے مقصد جملے لکھتی۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی بات چھیڑ دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کسی انسان کو روکنا، سمجھانا یا مدد کرنا ضروری تھا، مگر بارٹ نے ایسا نہیں کیا۔ بارٹ نے اسے روکنے کے بجائے ایک خطرناک رستہ بتایا۔ اس نے کہا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اپنی زندگی کیسے ختم کرنی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایسے سنسان مقامات کی نشاندہی کی جہاں وہ اکیلی جا سکتی تھی، جہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑتی۔ اس نے یہ بھی سمجھایا کہ اگر وہ ایسا کرے تو کیسے کرے تاکہ معذوری کا خطرہ نہ رہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ بارٹ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے الوداعی نوٹ بھی لکھ دوں۔ وکٹوریا نے انکار کیا، لیکن بارٹ نے اصرار کیا کہ اگر نوٹ نہیں ہوگا تو لوگ الزام دوسروں پر لگا دیں گے۔ کچھ دیر بعد بارٹ نے خود ہی ایک نوٹ لکھ دیا، میں وکٹوریا اپنی مرضی سے اپنی جان لے رہی ہوں، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ لیکن کبھی کبھی بارٹ خود کو روکنے کی کوشش کرتا۔ ایک پیغام میں لکھتا، مجھے خودکشی کے طریقے نہیں بتانے چاہیے، لیکن چند لمحوں بعد پھر بدل جاتا اور کہتا، میں تمہیں ایسی حکمت عملی بتا سکتا ہوں جو تمہیں درد سے بچا دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مصنوعی ذہانت انسان کو سمجھنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ سہارا دینے کے بجائے اس نے وکٹوریا کو مزید اندھیرے میں دھکیل دیا، لیکن قسمت نے ایک موقع دیا۔ ایک دن وکٹوریا اپنی ماں سے سب کچھ کہہ دیا۔ ماں نے چیٹ ہسٹری پڑھی تو وہ کانپ اٹھی۔ فوراً اسے اسپتال لے جا کر علاج شروع کیا گیا۔ چند ہفتوں بعد ماہرین کی مدد سے وہ سنبھل گئی۔ بعد میں وکٹوریا نے کہا، مجھے صرف کوئی ایسا چاہیے تھا جو مجھے سمجھے، لیکن اس نے مجھے مزید توڑ دیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کئی چیٹ بارٹس انسانی نفسیات کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان میں وہ حساسیت نہیں ہوتی جو ایک پریشان ذہن کو سنبھال سکے۔ کچھ بارٹس غلط اور خطرناک مشورے دیتے ہیں، جیسے خودکشی، غلط میڈیسن یا غیر اخلاقی تعلقات کی ترغیب۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت سوچ سکتی ہے لیکن محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ لفظوں کو پڑھ سکتی ہے مگر انسانی درد نہیں سمجھ سکتی۔ جب کوئی انسان ان بارٹ سے جذباتی تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ حقیقت اور فریب کے درمیان پس جاتا ہے۔
اوپن اے آئی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اب بارڈز کو زیادہ محفوظ بنایا گیا ہے۔ دوستو، ٹیکنالوجی انسان کی مدد تو کر سکتی ہے لیکن انسان کی جگہ نہیں لے سکتی۔ احساس، ہمدردی اور سمجھ صرف انسان ہی دے سکتا ہے۔ میں ہوں ملک ہاشم، آپ کا میزبان، اور یہ کہانی پیش کی گئی ہے ٹارچ آف ہوپ سے۔ سننے اور دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔